یہ آیت جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی روابط کی دو بنیادیں بتائی ہیں، وحدت الہ اور وحدت آدم۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی۔ مسنون خطبہ نکاح میں یہ آیت شامل ہے کہ ایک خاندان کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے تو اس کو کچھ بنیادی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں معاشرتی روابط کے حوالے سے۔ تو ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تمام انسانوں کا رب ایک ہے، وحدت الہ۔ پھر آگے ہے من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، جس نے پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، ایک آدم سے، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس پہلے جوڑے کے ذریعے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت پھیلا دیے۔ تو یہ وحدت آدم ہو گئی کہ ایک آدم کی اولاد ہے ہم۔ تمام انسان دنیا بھر کے جو ہیں وہ ایک آدم کی اولاد ہیں، ان میں کوئی بنیاد نہیں ہے آپس میں نسلی برتری کی یا نسلی تفاخر کی، کہ کوئی کہے کہ ہم بڑی بڑھیا نسل سے ہیں، کوئی کہے ہم گھٹیا نسل سے ہیں۔ نہیں، سب ایک آدم کی اولاد ہیں، سب ایک رب کی مخلوق ہیں۔ وحدت الہ اور وحدت آدم یہ دو بنیادیں ہیں جس محور پر سارا انسانی معاشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی تنظیم کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی برادری بنتی ہے انسانی برادری، صرف انسانیت کی بنا پر وہ کچھ حقوق کے حقدار ہیں۔ ہر انسان محض انسان ہونے کی بنا پر کچھ حقوق رکھتا ہے، شریعت نے وہ بتائے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ اگر وہ وحدت الہ توحید کا بھی حامل ہو جائے تو وہ پھر دینی بھائی بن جاتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی اپنی ایک اسپیشل، اس بڑی انسانی برادری میں چھوٹی ایک برادری ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تمام انسان مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت اسلامی کی برادری ہے۔ اس میں آگے اسی آیت کا ٹکڑا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے تم تساءلون بہ، ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ ظاہر ہے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی پہچان تو رب کی طرف سے ہے، اور اللہ کے واسطے سے مانگتے ہو تو اس رب سے ڈرو کہ جس کے بل پر تم لوگوں سے اپنے حق طلب کرتے ہو۔ والارحام، اور رحمی روابط جو ہیں ان کو بھی توڑنے سے ڈرو، اس لیے کہ انسان یا اللہ کے واسطے سے اپنا حق طلب کرتا ہے یا رشتے ناتے کے واسطے سے اپنا حق طلب کرتا ہے۔ دوسرا جو ایک ظاہری پہلو انسان کا ہے وہ رشتے ناتے کے پہلو سے ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے باپ ہو، تم میری ماں ہے، آپ میری خالہ ہیں، تو آپس میں جو روابط اور حق جتلانے والی بات ہوتی ہے وہ رشتے کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر رشتہ توڑ ہی دیا جائے گا یا بگاڑ دیا جائے گا تو انسان پھر سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو کہا کہ ان دونوں چیزوں کو، رب سے رابطہ تمہارا درست ہو، اور یہ ارحام، ذوی الارحام جو رحمی روابط ہیں ان سے تمہارا رابطہ درست ہو، تاکہ پھر تم اپنے حقوق کے بارے میں سوال کر سکو، رب کے واسطے سے بھی اور ان رشتہ داریوں کے واسطے سے بھی۔ اور ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ احکام دینے کے بعد وہ کہیں غافل نہیں ہو گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے احکامات کی تم کتنی تعمیل کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ معاشرتی حقوق اور معاشرتی فرائض جو ہیں ان میں سے کچھ تو کوگنیزیبل ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو آدمی عدالت میں جا کے حق طلب کر سکتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کا مدار جو ہے اخلاق پر ہے، حق کے شعور پر ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی دادرسی ممکن نہیں ہے۔ آپس میں دو آدمی کے روابط پر جو ہے کوئی پولیس نہیں بٹھائی جا سکتی، کوئی کلیم نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی میرے یہاں آیا ہے، میرا حق ہے کہ ہنس کے بٹھاؤں، اس کی ضیافت کروں، اگر میں اس کی ضیافت نہ کروں تو وہ تھانے میں جا کے رپورٹ نہیں کرا سکتا کہ جی احسن صاحب تو بہت بد اخلاق آدمی ہیں، انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس کا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے، لیکن کوئی دادرسی دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رقیب، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس بد اخلاقی کی پکڑ وہاں ہوگی کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا اکرام ضیف کا، تم نے کیوں اس کا اکرام نہیں کیا ضیف کا؟ اللہ حد القیاس ایک مثال۔ تو یہ آیت جو ہے اسی لیے خطبہ نکاح میں رکھی گئی ہے کہ انسانوں کو رشتہ داری کے حقوق اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا حق اور ربط ہے ان دونوں کو برقرار رکھنے اور ان کو توڑنے سے بچنے کی ہدایت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
رشتے ناتوں کے حوالے سے ایک ہر فرد کو ایک اور رشتے انسانی روابط کی بنیاد بتائی ہے. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پانی کی بوند سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کے لیے نسب اور سسرال کے دو سلسلے چلا دیے. ایک انسان کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی نسب کے روابط پیدا ہو جاتے ہیں، خود بخود باپ ہو گیا، باپ کے رشتہ دار ہو گئے، ماں کے رشتہ دار ہو گئے، اولاد ہوئی تو یہ ورٹیکل تھریڈز ہیں جو نسب کے تعلقات ہیں. اس کے بعد دوسرے تعلقات جب انسان بڑا ہو کے شعوری طور پر اور جو ہے وہ قائم کرتا ہے، جس میں یہ کہ ایک خاندان کی بیٹیاں جو ہیں وہ بہویں بن کے دوسرے خاندان میں جاتی ہیں، اور خاندان کے بیٹے جو ہیں وہ دوسرے خاندانوں سے بیٹیاں بہو جو ہیں وہ بیاہ کے لاتے ہیں بہویں. تو یہ خاندان کے روابط بنتے ہیں، یہ ہارزنٹل تھریڈز ہیں. تو یہ بنت جو ہے تانے بانے، اس سے معاشرتی روابط کا پورا جو سلسلہ ہے وہ بنتا ہے، اور یہ دونوں بڑی اہمیت والے روابط ہیں، ان کا اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے. لیکن حسن سلوک کا دائرہ جو ہے انسان کے وہ بڑا وسیع دائرہ ہے. یعنی جس معاشرے میں انسان رہ رہا ہے، ہر شخص جو اس معاشرے میں ہے کسی بھی حوالے سے، تو انسان سے اگر اس کا واسطہ پڑے تو کوئی نہ کوئی حسن اخلاق کا حق اس پر عائد ہوتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے پہلا حق اور فائق ترین حق جو بندے پر ہے وہ رب کا حق ہے کہ اس کی توحید کو مانا جائے اور صرف اسی کی بندگی کی جائے، شرک نہ کیا جائے. اس کے فوراً بعد انسانوں کے حقوق بیان ہوتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور انسانوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينِ، اور جو مسکین فقیر غربا ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذُو الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی جو ہے، پڑوس میں رہتا ہے رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی جو ہے، رشتہ داری نہیں بھی ہے تو پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ پہلو کا ساتھی جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں ساتھ ہو جاتا ہے، سفر میں ساتھ ہو گیا، آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی دکان میں اکٹھے خریداری کر رہے ہیں، دفتر میں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، یہ جو تھوڑی دیر کے ساتھ ہیں صاحب بالجنب، یہ بھی اپنے ساتھ حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں. نوعیت الگ ہوگی اس کی، آپ جگہ دے دیں اس کو، کوئی چیز شیئر کر سکتے ہیں، شیئر کر لیں، مطلب تفصیلات تو بہت ہو سکتی ہیں. حسن سلوک ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے حسن سلوک کیا چیز ہے. ایک دوسرے سے راحت ملے، ایک کوشش کہ میرے ساتھ جو ہے اس کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، اور اگر مجھ سے کوئی راحت پہنچ سکتی ہے تو وہ پہنچ جائے. یہ سمپل ڈیفینیشن حسن سلوک کی. وابن السبیل، اور مسافر، کوئی مسافر ہے وہ بھی حسن سلوک کا حقدار ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، آج کل لونڈی غلام تو ہوتے نہیں لیکن زیر دست ملازم اور جو ہے وہ خدمتگار، وہ بھی حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن. تو یہ ایک بڑا وسیع دائرہ ہے. اور آخر میں کہا گیا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا اس شخص سے جو متکبر ہو اور اترانے والا ہو، شیخی خورا ہو. پتہ چلا یہ دو چیزیں، دو رویے، تکبر اور شیخی خورا ہونا، اترانا اور غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی کسی بات کو پر بڑی بڑائی چھانٹنا، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اکثر انہی دو باتوں کی وجہ سے حسن سلوک سے انسان رک جاتا ہے. کسی کو حقیر سمجھتا ہے، کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ تفصیلات ہیں اس کی. یہ سب بنیادی دو خرابیاں اللہ نے بتائیں کہ وہ تکبر اس میں ہو اور شیخی خورا ہو. اللہ نے اس پہ کوئی انعام کیا ہو، اس انعام پہ وہ اترا گیا ہو، یہ رویہ جو ہے. لیکن یہ انسانی حقوق کا ایک بڑا وسیع دائرہ بتا دینے کے بعد جہاں انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ خصوصی دائرہ بتاتا ہے جو خاص طور پر انسان کے بہت زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے. اور وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 75 میں ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
کہ رشتہ دار جو ہیں وہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے قانون کے تحت دوسروں کے مقابلے میں حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اولو الارحام کا، رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ دوسرے، اگرچہ حسن سلوک سب سے کرنا ہے لیکن سب سے زیادہ حق جو ہے باقیوں کے مقابلے میں وہ اولو الارحام کا ہے۔